ہنسی ہے کسے قدر روزہ میرے سرکار بانسا کا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. عزیزان محترم، میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت نیر تاباں شاہ خوباں مکین گنبد خضرا ہم غریبوں کے غم گسار نائب پروردگار احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں جس طریقے سے درود پاک پڑھا با آواز بلند پڑھنے کی کوشش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان محترم، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی معذرت کے ساتھ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور جب چیز وقت پر کی جاتی ہے تو اچھی بھی لگتی ہے اور مؤثر بھی ہوتی ہے. سونے کے ٹائم میں پڑھا جائے تو اس پڑھنے کا اثر نہیں ہوتا ہے اور پڑھنے کے ٹائم میں سویا جائے تو بھی وہ غیر مفید ثابت ہوتا ہے. تو خیر، جیسے کہ ہمارے دل عزیز علامہ ریحان صاحب نے کہا ہے کہ حفاظ کرام یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں اور کل سے ہی ممکن کیا 99% چانس ہے ہی کہ کل سے تراویح سب کو سنانی ہے. اور الحمدللہ میں بھی حافظ قرآن ہوں اور سب محنت ہے اس کے پیچھے. ہمارے استاد گرامی رئیس الاساتذہ حضرت علامہ محمد شوکت علی حبیبی صاحب قبلہ کی، اور بچپن سے وہ ہمیشہ پشپنائی بھی کرتے ہیں، آج بھی وہ ویسے ہی پیار کرتے ہیں جیسے بچپن میں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت کو سلامت رکھے، عطا فرمائے. دو چند باتیں میں جو ضروری ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بہت مقدس مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان رونما ہونے والا ہے جسے ماہ رمضان کہتے ہیں. جب جیسے ہی ماہ شعبان سے پہلے رجب کا مہینہ آتا تھا تو حضور ایک دعا شروع کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، ماہ رجب اور ماہ شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. یہ دعا رہتی تھی. صحابہ کرام ماہ رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے ہی تیاری شروع کرتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ اللہ ماہ رمضان ہمیں نصیب فرما، ماہ رمضان نصیب فرما. اور جب بالکل قریب سے قریب تر ہوتا تھا تو حضور خطبہ دیتے تھے، سب کو جمع فرماتے اور پھر حضور علیہ السلام ایک نفیس خطبہ فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ اے لوگوں، تم پر قریب تم پر ایک ایسا سایہ فگن ہونے والا ہے، ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو بہت ہی عظمت والا ہے، بہت ہی برکت والا ہے. اور اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے اور اس کی عبادتیں، نفلی عبادتیں فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 لفظوں کے برابر. اور آواز تیز رکھیں.
नफिल का सवाब फर्ज तक और फर्ज का सवाब 70 फर्जों के बराबर कर दिया जाता है। फिर हुजूर ने फरमाया ये वो महीना है जो सब्र का महीना है, ये महीना गमखारी का महीना है। इस महीने में रोजी बढ़ा दी जाती है। इस महीने में जिसने दिन में रोजा रखा और रात में क़याम किया यानी तरावी अदा की, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह को माफ फरमा देता है। अज़ीज़ान मोहतरम, माह रमजान मुबारक जब आता था तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से ही कमर कस लेते थे, और जब माह रमजान आता था तो सहाबा कराम से कहते थे मादा यस्तक़बिलुकुम व तस्तक़बिलून, कि तुम किसका इस्तकबाल कर रहे हो और तुम्हारा कौन इस्तकबाल कर रहा है। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई वही उतरने वाली है? सरकार ने फरमाया ला। फिर हज़रत उमर फारूक ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या किसी दुश्मन से लड़ाई है, जंग करनी है? सरकार ने फरमाया ला नहीं। तो फिर वो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, फिर क्या बात है कि कौन हमारा इस्तकबाल कर रहा है और हम किसका इस्तकबाल कर रहे हैं? तब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं इस महीने की फजीलत बताते हुए कि ऐसा महीना तुम पर आ रहा है कि इसकी पहली शब आते ही अल्लाह अहले क़िबला में से हर एक की बख्शिश फरमा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे सुन्नत। पहली शब आते ही अहले क़िबला में से जो भी मुसलमान है जिसके दिल में राय के दाने के बराबर ईमान है, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा देता है। बहुत अजीम महीना आ रहा है। जो इस महीने में अपनी बख्शिश ना करा सके वो महरूम है, वो कम नसीब इंसान है, उसे माह रमजान मिला और बख्शिश न करा सका। हजरत वो हदीस मुझे याद आ रही है, मेरे आका अलैहिस्सलाम मिंबर पर चढ़ रहे थे और जैसे ही पहले जीने पर कदम रखा तो आपने कहा आमीन, फिर दूसरे जीने पर कदम रखा तो कहा आमीन, फिर तीसरे जीने पर कदम रखा तो कहा आमीन। 3 मरतबा आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा, और आमीन जो है किसी के दुआ के जवाब में ही कही जाती है। कहा आमीन। जब नमाज मुकम्मल हो गई, रहमत आलम अलैहिस्सलाम सहाबा के माबैन तशरीफ फरमा हुए, तो सहाबा कराम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जब मिंबर पर तशरीफ फरमा हो रहे थे तो हर कदम पर आपने आमीन कहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, सबब क्या है? तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, यही पूरी तकरीर का खुलासा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्रील दुआ कर रहे थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम, जैसे मैंने पहले सीने पर कदम रखा तो जिब्रील अमीन ने ये दुआ की कि जिसे माह रमजान नसीब हो और वो अपनी बख्शिश न करा सके, उसके लिए हिलाकत है, तबाही है, बर्बादी है। तो मैंने उसके जवाब में कहा आमीन। फिर कहा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ये दुआ कर रहे थे कि जिसे माँ बाप में से कोई मिले या दोनों मिले और वो उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर सके, तो उनके लिए भी हिलाकत है, तबाही है, बर्बादी है। तो मैंने इसके जवाब में भी कहा आमीन। फिर जब मैं तीसरे सीने पर कदम रखा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे थे कि जब किसी के सामने आपका जिक्र किया जाए, आपका नाम लिया जाए और वो आप पर दुरूद न पढ़े, तो मैंने कहा दुरूद न पढ़े तो उसके लिए हिलाकत है, तबाही है, बर्बादी है। तो मैंने कहा आमीन, मैंने कहा आमीन। ये पूरी तकरीर का खुलासा है। माह रमजान आपको मिल रहा है, यह बख्शिश का महीना है, ये नजात का महीना है। हर रोज अफ्तारी के वक्त 10 लाख, एक रिवायत, दूसरी रिवायत में 1 लाख की तादाद के बराबर हर अफ्तारी के वक्त हर रोज अल्लाह मुसलमानों की बख्शिश फरमा देता है। न जाने कौन ऐसा हो
जिसका नाम चिट्ठियों में लिखा गया होगा कि उसकी बख्शिश हो जाएगी। कौन ऐसा होगा कि उसके नामे आमाल में ये नाम दर्ज कर दिया जाए कि इसके बख्श दिया जाएगा, इसके आमाल की वजह से, इसके अच्छे किरदार की वजह से, माह रमजान के एहतराम की वजह से, माह रमजान में खिदमत करने की वजह से, माह रमजान में दूसरों का ताउन करने की वजह से उसे बख्श दिया जाए। काश हम मुसलमानों का नाम भी इसी माह रमजान में उस फहरिस्त में लिख दिया जाए जिसमें अल्लाह ने सबको माफ फरमा दिया है। लेकिन बड़ा महरूम है वो जिससे माह रमजान मिले और वो अपनी बख्शिश न करा सके। माह रमजान में किसी की गिबत नहीं करना, किसी की चुगली नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करना, नमाजें नहीं छोड़ना, अल्लाह ताला नाराज होता है। फिर आप किसी भूखे और प्यासे रहने से कोई फायदा नहीं होगा। ये तो रोजा रखा ही इसलिए जाता है ताकि तुम्हें तकवा मिले, मुत्तकी बन सको, परहेजगार, अल्लाह का कुर्ब मिल सके, अल्लाह का कुर्ब मिल सके। बड़े खुशनसीब है वो लोग जो माह रमजान का एहतराम करते हैं। तो मेरे आका ने फरमाया एक काम तो ये करना है आपको माह रमजान का एहतराम। किसी भी कारखाने में, किसी के घर में सीरियल, पिक्चर और गाने नहीं चलनी चाहिए। पता नहीं कब अल्लाह नाराज हो जाए, हमें नहीं मालूम। दूसरी हदीस मैंने ये पढ़ी है, बास ऐसे लोग होंगे कयामत के दिन कि जिसके खिलाफ माह रमजान अल्लाह की बारगाह में शिकायत पेश करेगा। माह रमजान, और मेरे आका ने फरमाया है कि जिसके खिलाफ माह रमजान शिकायत पेश करे मैं उसके हक में कभी भी आ नहीं सकता, मैं उसके लिए सिफारिश नहीं बन सकता, जबकि कयामत के दिन शफाअत का सहरा ही मेरे मुस्तफा कर सके। लेकिन वो लोग जिसके खिलाफ माह रमजान शिकायत करें, हुजूर उसकी सिफारिश के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए बहुत महरूम है वो लोग जो माह रमजान की कदर नहीं करते हैं और माह रमजान का एहतराम नहीं करते। अपनी जबान पर कंट्रोल रखो, गाली से, गुलूज से, चुगली से, गीबत से, बुराई से, इन चीजों से अपने आप को परहेज करो। पहली चीज, एहतराम, दुआ करो अल्लाह से। जिंदगी चंद लम्हों की है, फिर आपको असल मंजिल की तरफ पलट करके जाना, आखिर अल्लाह के सामने खड़े होना है, जवाब देना है। और पता नहीं हमसे अल्लाह ताला क्या सवाल करेगा, हमसे क्या पूछेगा, हमें नहीं मालूम, हमें नहीं पता। उस आखिरत के मंजर को देखकर सैयदी सिद्दीक़ अकबर कहते हैं काश मैं कोई परिंदा होता और एक दरख्त से उड़ करके दूसरे दरख्त पर जाता और फल खाता और जब मर जाता तो उससे कोई हिसाब। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु अपने पैर पर कूड़े मारते थे और खुद से पूछते थे उमर बता तूने आज कितनी नेकी की और कितनी बुराई। कभी कहते थे काश मैं कोई कंकर होता, कोई पत्थर होता, पैरों का रोगन होता, ये तो मुझे करना है, लेकिन खुदा की बारगाह में मैं खड़े होकर के जवाब दूं ये मुझसे मुमकिन नहीं है। इतना डरते थे। कौन जिसको देखकर शैतान रास्ते बदल लेता था, कौन जिसके इशारे, जिसके मंशे के मुताबिक अल्लाह ताला कुरान की आयतें उतार देता था, जिनके राय के मुताबिक कुरान की आयतें उतारती थी, रसूलुल्लाह की बारगाह में कोई मशवरा ही न देते थे तो अल्लाह उधर से कुरान की आयतें उतारता था। वो ऐसे उम्मत थे जब जबान से कोई गुफ्तगू करते थे तो जबान उनकी होती थी लेकिन अल्लाह का कलाम फरिश्तों का हुआ था। लेकिन वो रोते थे, डरते थे, सहमते थे कि काश मैं कंकर होता और अल्लाह की बारगाह में मैं हिसाब से बच जाता। क्या कभी फिक्र आई है हमारी? क्या कभी सोच आई है? हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा सिराजुल मुकाशिफुल उम्मा हर रात जागते थे। माह रमजान में तो 61 कुरान शरीफ मुकम्मल करते थे, एक दिन में, एक रात में और एक तरावी में, एक दिन में और एक रात में। और आपका एक वाकया मैंने पढ़ा कि आप दिन भर तदरीसी काम करते थे, दिन भर, और मुख्तसर सा कैलूला करते थे जो कि सुन्नत है, और
اور مسلسل پڑھاتے تھے. جب عشاء کی نماز کے بعد مؤذن دروازے بند کرتا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ تنہا مسجد کے اندر ہوتے تھے. کوفہ کی جامع مسجد میں دروازے چاروں طرف سے بند کر دیے جاتے تھے. اللہ اکبر. اور پھر اپنے گھٹنے کے بل کھڑے بیٹھ کر کے اپنے ہاتھ اٹھا کر زار و قطار ہوتے تھے. ایک رات ایسی آئی کہ آپ اللہ سے ایسے مشغول ہو گئے تھے دعا کے اندر کہ پوری رات گزر گئی. دھاڑے مار کر کے رو رہے ہیں، جس طرح ایک بچہ جو ہے بلکتا ہے نا، روتا ہے نا، اس طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رات بھر روتے رہے. پوری رات گزر گئی. صبح جب مؤذن آیا، دروازے کھولا تو دیکھا کسی بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے. جب اندر گئے تو دیکھا کوئی بچہ نہیں رو رہا ہے، اپنے وقت کا امام رو رہا ہے، اپنے وقت کا محدث رو رہا ہے، اپنے وقت کا فقیہ رو رہا ہے، اپنے وقت کا مجتہد رو رہا ہے، اپنے وقت کا سراج العلماء رو رہا ہے، اپنے وقت کا کاشف الغمہ رو رہا ہے. اللہ اکبر. جنہوں نے خواب میں اپنے رب کو 100 مرتبہ دیکھا ہے، میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تقریباً 16 صحابہ کرام سے براہ راست حدیثیں لی ہے، جنہوں نے صحابہ کا دور پایا ہے، جو صحابہ کی طرح نماز پڑھتے تھے اور صحابہ رسول اللہ کی طرح نماز پڑھتے تھے. جب کسی مسئلے میں پھنس جاتے تھے اپنے شاگردوں کو حکم دیتے تھے قرآن کی تلاوت کرو، اور 40 مجتہد بیٹھ کر جب قرآن پڑھتے تھے تو اس کے اثرات سے اس مسئلے کا حل ہو جاتا تھا. لیکن جب وہ رو رہے تھے، مؤذن نے دروازہ کھولا، امام اعظم کو دیکھا. امام اعظم نے اس مسجد اس مؤذن کا دامن پکڑ لیا اور کہا اس راز کو تو کسی کے سامنے افشا نہ کرنا، کسی کے سامنے بتانا نہیں، ورنہ کہیں لوگ کچھ اور نہ سوچنے لگ جائے. اللہ اکبر. کیسی سوچ تھی، کیسی فکر تھی. آخرت کا کتنا اللہ اکبر اللہ کے سامنے پیشی کے حوالے سے ڈر تھا. لیکن آپ مجھے بتائے تو صحیح، آج ہمارے پاس نماز ہے، آج ہمارے پاس تقویٰ ہے، آج ہمارے پاس طہارت ہے، آج ہمارے پاس بزرگی ہے، بلکہ ہماری حالت تو یہ ہے کہ دن کے اجالے ہو یا رات کی تنہائی ہو، ہم گناہ کرتے تھکتے نہیں ہیں، نادانوں کو بھول گئے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا لک سن تقطع ولا لک ید تبطش ولا لک قدم تسعى. میرے بندے جب تو پیدا ہوا ہے نا تو تیرے پاس تیرے منہ میں دانت نہ تھے جس کے ذریعے سے تو کاٹ سکتا تھا، تیرے ہاتھ میں اتنی طاقت نہ تھی جس کے ذریعے سے تو پکڑ سکتا تھا، تیرے پیر میں اتنی قوت نہ تھی جس کے ذریعے سے تو چل سکتا تھا. لیکن تیرے ہاتھوں میں طاقت کس نے دی؟ وہ اللہ ہے. تیرے پیر میں چلنے کی سکت کس نے دی؟ وہ اللہ ہے. تیرے منہ میں زبان کس نے عطا کی ہے؟ وہ اللہ ہے. فلما اشتدت عضلك، جب تیرے بازو طاقتور ہو گئے، فلما قوی ظہرك، اور جب تیری پیٹھ مضبوط ہو گئی، بارستنی بالمعاصی فی خلواتی، تو اب تنہائی میں جا کر کے تو گناہ کر کے میرا مقابلہ کر رہا ہے. سن لے، فرعون جیسے کو میں نے نہیں چھوڑا ہے، شداد کو میں نے نہیں چھوڑا ہے، حامان کو میں نے نہیں چھوڑا ہے، قارون کو میں نے نہیں چھوڑا ہے. تو بتاؤ ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، راتوں کو گناہ کرنا چھوڑ دو، تنہائیوں میں موبائل لے کر کے گناہ کے مناظر چھوڑ دو، برائیاں دیکھنا چھوڑ دو، ورنہ یاد رکھو قبر کی تاریک اندھیری رات ہوگی، وہاں کوئی بستر نہیں ہوگا، وہاں تمہاری پکار کو سننے والا کوئی نہیں ہوگا. دن کے اجالے میں بھی وہاں اندھیرا ہے، رات کی تاریکی میں وہاں سنسناہٹ ہے، وہاں حشرات الارض ہے، وہاں پر کیڑے ہیں، وہاں پر سانپ ہے، وہاں پر عذاب ہے. تمہاری چیخ تمہاری پرن چہار دیواریوں کے اندر محصور کرتی جائے گی. اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ. مت کرنے کو ماہ رمضان میں گناہ، مت دیکھو ماہ رمضان میں سیریل، مت دیکھو ماہ رمضان میں پکچر، مت ہوئی کسی وقت مت دیکھو. لیکن ماہ رمضان میں اللہ اکبر جس طریقے سے نیکی بڑھ جاتی ہے نا تو گناہ بھی بڑھ جاتا ہے. ایک نیکی کے برابر 70 ملتی ہے نا تو ایک گناہ کے برابر بھی 70 گناہ لکھا جاتا ہے. اس لیے گناہ مت کرو. میرے آقا نے فرمایا ماہ رمضان جسے ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے بربادی ہے. تو میں نے کہا آمین. اب ذرا سوچئے دعا کرنے والے کون؟ سید الملائکہ ہے. اور آمین کہنے والے کون؟ آمینہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت ہے. جانتے ہیں آپ جب بارش نہ ہو اور
तुम नन्हे नन्हे बच्चों को ले लो और फटे पुराने कपड़े वालों को ले लो, ताकि जब वो दुआ करने जाएंगे ना, नमाज इस्तिस्का पढ़ी जाएगी ना, तो अल्लाह ताला उन नन्हे नन्हे बच्चों की दुआ की बदौलत, उनके आमीन के बदौलत अल्लाह ताला बारिश बरसाएगा। मौला इसमें हिकमत क्या है कि उन नन्हे बच्चों की दुआ पर या उनके आमीन पर बारिश बरसाता है? तो कहा गया वजह ये है, वो बच्चे गुनाह से पाक होते हैं, वो बच्चे गुनाह से साफ होते हैं, वो बच्चे गुनाह से धुले हुए होते हैं, अभी वो मुकल्लफ नहीं होते हैं। तो जो गुनाह से बच्चा पाक हो, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। तो मुझे बताओ, जो सज्जदुल मलाइका है, जो मासूमों के सरदार है फरिश्तों में, उनकी दुआ कैसे रद्द हो सकती है? इसलिए कहा गया माह रमजान के अंदर जिसने अपनी बख्शिश न कराई उसके लिए हिलाकत है, और वो दुआ पर आमीन कहने वाले मुस्तफा की जात है। और मेरे आका की शान में तुम्हें क्या बताओ, तुम दुआ की बात करते हो, मेरे आका जैसा कोई नहीं है। आपको बताता हूँ एक वाक़े के जरिए, फिर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। जब भी किसी चीज की ताकत का अंदाजा लगाना हो ना, तो दो चीजों में मुकाबला करो, पता चल जाएगा कि ताकतवर कौन है। जैसे मिट्टी और पत्थर में आप मुकाबला कराएंगे ना, तो मिट्टी चूर चूर हो जाएगी। पता ये चला कि मिट्टी से ज्यादा ताकतवर अल्लाह ताला ने पत्थर को बनाया है। अगर किसी पत्थर का मुकाबला आप किसी लोहे से करें और चंद हथौड़े अगर आप पत्थर पर मारते हैं, तो ये पत्थर चूर चूर हो जाएगा। पता ये चला पत्थर से ज्यादा ताकतवर अल्लाह ने लोहे को बनाया है। लेकिन इसी लोहे का मुकाबला अगर किसी आग से करे और आग में लोहे को डाल दे, चंद सात और चंद मिनटों के अंदर वो लोहा पिघल करके रह जाएगा। पता ये चला लोहे से ज्यादा ताकतवर अल्लाह ने आग को बनाया है। लेकिन इसी आग के अंदर पानी के चंद कतरे डाल दो तो वो आग बुझ जाएगी। पता ये चला कि पानी ज्यादा ताकतवर है। यही वो पानी है जो तूफान की शक्ल में आता है, न किसी गरीब की झोपड़ी को देखता, न किसी अमीर के बस्ती को देखता, न किसी बिल्डिंग को देखता, न किसी सरमाएदार को देखता है। वो तूफानी शख्स इख्तियार करता है, वो शहर शहर को तबाह कर देता है। इतनी ताकत, इतना ताकत अल्लाह ताला ने इस पानी के अंदर अता किया है। पता ये चला इस रोए जमीन पर सबसे ज्यादा ताकतवर पानी है, लेकिन इससे भी ज्यादा ताकतवर चांद और सूरज है। सूरज अपनी शुआओं की तपिश की बुनियाद पर, सूरज है पानी समंदरों से पानी उठाता है और लोगों पर बारिश की शक्ल में बरसाता है। पता ये चला कि अल्लाह पर पानी से ज्यादा ताकतवर अल्लाह ने सूरज को बनाया है। इसी तरह चांद का काम है कि चांद भी समंदर से पानी उठाता है और शबनम की शक्ल में सुबह सुबह भीनी भीनी शक्लों में वो पानी बरसाता है। पता ये चला कि इस पानी से ज्यादा ताकतवर अल्लाह ने चांद और सूरज को बनाया है। पता ये चला मिट्टी से ज्यादा ताकतवर अल्लाह ताला ने पत्थर को बनाया है। पत्थर से ज्यादा ताकतवर अल्लाह ने लोहे को बनाया है। लोहे से ज्यादा ताकतवर अल्लाह ने आग को बनाया है। आग से ज्यादा ताकतवर अल्लाह ताला ने पानी को बनाया है, और पानी से ज्यादा ताकतवर अल्लाह ने चांद और सूरज को बनाया है। अब मुझे कहने दिया जाए कि चांद और सूरज से ज्यादा ताकतवर अल्लाह ने मेरे उंगली के इशारे को बनाया है। मेरे आका के उंगली के इशारे को बनाया है। उंगली का इशारा करते हैं तो चांद पे दो टुकड़े हो जाता है, और उंगली का इशारा करते हैं तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाता है। ये है मेरे आका की शान। जब उंगली के इशारे में ये कमाल है तो मेरे मुस्तफा की ज़बान में क्या है, जिसे कुरान ने कहा इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैहि व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मैं जो कहता हूँ ना वो मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, वो वही इलाही हुआ करता है। मेरे आका की ज़बान से जो अल्लाह अकबर लुआब निकलते हैं, लुआब एक है, तासीर अलग अलग है। लुआब एक है, खारे पानी में लुआब डाल दे तो खारा पानी मीठा हो जाता है। खारा पानी जो है वो मीठा हो जाता है। अल्लाह अकबर। और वही लुआब हजरत अली की आंख में लगा दे, हजरत अली की आंख में का दर्द कहाँ जाता है बताइए। बल्कि पहले
سینے سے زیادہ بینائی اللہ تعالیٰ میرے مصطفیٰ کے صدقے میں حضرت علی کے وہاں میں عطا کرتا ہے. اور یہی دعا کی تاثیر ہے. اس سے پہلے مولا علی نے کبھی خیبر کی شکل میں کسی بھی دروازے کو اکھاڑا نہیں تھا. اس سے پہلے خیبر کی شکل میں کسی دروازے کو اکھاڑا نہیں تھا. نبی کے لعاب جیسے ہی مولا علی کے آنکھوں میں منتقل ہوتے ہیں اللہ نے اتنی طاقت دے دی کہ ان کے ہاتھ سے جس خیبر کے دروازے کو اکھاڑا ہے اسے 40 صحابہ مل کر کے بھی اٹھا نہ سکے. جب میرے آقا کے لعاب کی یہ تاثیر ہے تو میرے مصطفیٰ کے مقام کا کیا اسی نقطے پر جاؤں نا, نقطہ بادل کو بتاتا چلا جاؤں تو میں فجر کر دوں گا, لیکن وقت بہت ہو گیا ہے اور میں آگے آپ کو اور پریشان نہیں کرنا چاہتا ہوں. بس اتنا یاد رکھیے, دعا کرنے والی ہستی حضرت جبریل اور آمین کہنے والی ذات آمینہ کی ذات ہے. اس لیے سوچ سمجھ کر کے ماہ رمضان گزارو, مت کرو گناہ اس کے اندر. دوسری نصیحت یہ ہے, ماہ رمضان میں ماں باپ کو مت ستاؤ, جو تو کبھی بھی مت ستاؤ. سب سے پہلا حق ہے ماں باپ کا, ان کی خدمت کرو, ان سے پیار کرو, ان سے محبت کرو, ان کا حق ادا کرو. قرآن کہتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسانوں کو ان کے والدین کے حوالے سے وصیت کی ہے, تاکید کی ہے کہ تمہاری ماں نے تکلیف پر تکلیف برداشت کی, بہت برداشت کی. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ, اور دودھ کا چھوڑانا 2 سال, بہت تکلیف برداشت کی. آپ میں سے اکثر والدین کی بات ہی ہے اور سب گاؤں والے لوگ کیوں چھوڑا ہے آپ نے اپنی فیملی کو, اپنے گھر بار کو؟ تو ایک ہی جواب ہوگا, اپنی حال اولاد کے لیے. اپنا لمبے جگر ہم نکال کر کے پیش کر دیتے اپنے اولاد کے لیے. لمبے جگر دھوپ کی تپش میں اپنے چہرے پر جلا دیتے ہیں اپنے اولاد کے لیے. اپنی اولاد کے خاطر ہم غیروں کی گالیاں سنتے ہیں, باتیں سنتے ہیں, مار کھاتے ہیں, دوسروں کے دھکے سنتے ہیں. کیوں؟ تاکہ میرا بیٹا, میں گالی سن رہا ہوں, میرا بیٹا گالی نہ سنے. میں بھوکا رہوں گا لیکن میرا بیٹا بھوکا نہیں ہے. میں بھاڑے کے گھر میں رہوں گا لیکن میں اتنی محنت کروں گا, مشقت کروں گا کہ اپنے بیٹے کو میں کہیں نہ کہیں چھت پر دے. بڑی قربانیاں ہیں ماں باپ. اور یہی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں نا تو ماں باپ کو سائڈ کرتے ہیں, کسی کی محبت میں, کسی کے دامن فریب میں آ جاتے ہیں. بس اتنا کہوں گا, اگر کامیابی چاہتے ہو نا تو ماں باپ کی عزت کرو. تم کسی کی بھی دعا لو, یہ علماء بیٹھے ہیں, علماء کی بھی دعا لو, یہ دعا بعد میں کام آگی, پہلے تمہارے ماں باپ پہلے ان کی دعا کرو. اور ایک بار اللہ کی قسم یہ دنیا سے چلے گئے نا, ڈھونڈتے رہ جاؤ. گھر ہے, کوٹھا ہے, بنگلہ ہے, سب ہے, ماں باپ نہیں ہے نا. آواز آئے گی کانوں سے کہ کوئی ماں بوڑھی بیٹھی تھی جو مجھے کہتی تھی بیٹے, اور بغیر کسی لالچ کے ایک جملے میں 10 دعائیں دینے والی ماں. اللہ تجھے سلامت رکھے, اللہ تجھے خوش رکھے. میرے بیٹے تو ہمیشہ جیتا جاگتا ہے, تو جب ترقی کرتا ہے, تجھے کامیابی ملے, تیرے بال بھی نہ ٹوٹے. یہ ایک ساتھ دعائیں دینے والی ماں کے علاوہ دنیا میں کوئی عورت نہیں ہے, کوئی عورت نہیں ہے. اور اگر تم نے ان کی خدمت نہیں کی نا, چلے جاؤ گے نا, اگر تمہاری ماں چلے گئی نا تو مرنے کے بعد رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مرنے کے بعد ان کے نام سے اِسالے ثواب کرنے کا کیا فائدہ؟ جیتے جی تو کھلا نہ سکے, تڑپایا انہیں, بلایا انہیں, ٹائم لے لیا. وہ تمہارے پیسوں کے لالچ نہیں رکھتے ہیں, وہ صرف یہ چاہتے کہ میرا بیٹا مجھ سے بات کرے.
مجھے ٹائم دے, کچھ دیر تو بات کرے, کچھ دیر تو مجھ سے گفتگو کرے. اللہ کی قسم آپ کو میں بتاؤں, میں بہت چھوٹی عمر کا ہوں حضرت, میں ابھی بتایا آپ کو. میں ایک, میرے والد صاحب فٹ پاتھ پر پارٹی بٹھاتے تھے, ہاتھ گاڑی چلاتے تھے. ہاتھ گاڑی, اور ہاتھ گاڑی کا کام کتنا ڈیفیکلٹ ہے آپ کو پتہ ہے. انہوں نے اپنے آپ کو دھوپ میں جلایا ہے, دھوپ میں جلایا ہے. ایک وقت وڑا پاؤ کھاتے تھے اور ایک وقت صرف سال بھر میں نے کبھی بھی ایک جوڑے کے علاوہ کبھی اپنے والد کے جسم پر دوسرا جوڑا دیکھا, ایک کپڑے کی علاوہ. لیکن ہماری تعلیم کے لیے پاگل بنے رہتے تھے کہ میں تو ہاتھ گاڑی چلاتا ہوں لیکن بیٹے کو ہاتھ گاڑی نہیں چلانے دوں گا. اور کہا ہے بیٹے تم کو محنت کر, کامیاب بن, دنیا کے سامنے میرا بیٹا جانا چاہیے. اور دعا کرتے تھے میرے پیچھے میری امی جان بھی اور میرے والد محترم بھی, اور ان پارٹی اٹھانے والے والد ماجد کی دعا ہے کہ آج میں آپ کے سامنے اس کرسی پر بیٹھا ہوا, اور انہی کی دعا ہے. الحمدللہ میں حافظ بھی ہوں, قاری بھی ہوں, عالم بھی ہوں, تخصص فی الحدیث بھی کی ہے, میں گریجویٹ بھی ہوں, ایم اے فرسٹ ایئر بھی کیا ہوں, اردو جانتا ہوں, عربی جانتا ہوں, ہندی جانتا ہوں, فارسی جانتا ہوں, انگلش جانتا ہوں, کمپیوٹر کلاسز میں نے کئی ساری کر رکھی ہے. اتنی مدتوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے. مدرس بھی ہوں, امام بھی ہوں, خطیب بھی ہوں, تراویح بھی پڑھاتے ہیں, خطابت بھی کرتے ہیں, ہر فن دیا ہے. یہ سب دعا ہے اللہ کے فضل و کرم سے میرے والد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یہ سب دعا ہے. آج اس جہاں پر کھڑے ہوتے ہیں زبان بول رہی ہے کہ میرے ماں باپ. اور آج بھی جب تک کہ میں اپنے والدین سے باتیں نہیں کرتا ہوں نا تو مجھے چینج نہیں ملتا ہے. مجھے وہ دن آج بھی یاد رہتے ہیں کہ میرے والد صاحب لنگی پہن کر کے مدرسے میں آتے تھے قاری شوکت صاحب کے پاس, اور کہتے تھے کہ میرے بیٹے کو کچھ بنا دیجیے. بہت محنت کی ہے, میرے اساتذہ کے بھی بہت ہاتھ ہے, بہت ہاتھ ہے, اور ہمارے امیر حضرت مولانا شاکر نوری صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے. بہت محنت کی ہے, اس لیے ماں باپ کی قدر کرتے ہیں. اور یاد رکھو, ماں باپ کے پیچھے جتنا بھی خرچ کرو گے قیامت کے دن اللہ کوئی حساب نہیں دے گا, کوئی حساب نہیں دے گا, ورنہ رو گے, اللہ کی قسم رو گے, تڑپو گے آپ کہ کوئی ماں مجھے پکارے تو بیٹا کہنے والا کوئی نہیں ہوگا, تم کو کوئی نہیں ہوگا. اتنی بڑی دولت ہے کہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے, اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا, اور جس نے ماں باپ کو راضی رکھ لیا اس نے اللہ کو راضی کیا. اور میرے جبریل علیہ السلام نے کہا کہ جسے ماں باپ ملے یا ماں باپ میں سے کوئی ایک ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے, ان کے لیے ہلاکت ہے. ناراض مت کرو. یہ آج جو یہ ہاتھ پیر کاٹتے ہیں نا, یہ سب کچھ تمہارے لیے کیا اور ہمارے لیے, ہمارے لیے کیا. آپ کو کیا درد بتاؤں, اور اس لیے ایک الگ عنوان ہے, ایک لمبی تقریر ہے اس پر, میں اس کو ادھر جانا نہیں چاہتا, بس اتنی ہی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں. ماہ رمضان میں سب سے پہلے ماں باپ کی خدمت, ان سے پوچھو کہ آپ کو کیا چاہیے. آپ کو بتاؤں ماہ رمضان کے لیے میں نے کہا اپنے والد صاحب کے, والد صاحب میں آپ کے لیے کپڑا سلا دیتا ہوں. ان کی محبت دیکھیے بیٹا, کہا کہ میری حاجت نہیں ہے, مجھے حاجت نہیں, میرے پاس کپڑے تو نے بہت سارے سلے. میں نے کہا نہیں, آپ کے لیے میں سلاؤں گا. لیکن جب میں نے سلا دیا تو میری امی بتاتی ہے کہ دوسرے میرے بھائیوں کے سامنے کہتے دیکھ ایک تو بھی میرا بیٹا ہے اور ایک مولانا صاحب بھی میرے بیٹا ہے. مولانا صاحب بھی میرے بیٹے ہیں, اس کو منع بھی کرتا ہوں پھر بھی وہ اللہ ان کے سائے کو پر دراز بہت بڑی دولت ہے, اس لیے قدر کرو, خدمت کرو ان کی. ماہ رمضان سے پہلے پوچھو, اور پوچھنا کیا ہے,
بغیر پوچھے ان کے لیے ان کو سیپریٹ خرچہ دو، ان کے کپڑے کا انتظام کرو، ہر طرح کی آسائش ان کو دو، ان کی ہابی کیا ہے، انہیں پسند کیا ہے، بغیر کسی سے پوچھے ہوئے سب کچھ کا انتظام کر کے انہیں دو. جب افطاری کے وقت تمہارے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو دعا کرنے رد نہیں کیے جائیں گے. اور ویسے بھی دعا کے وقت، افطاری کے وقت اللہ کسی کی دعا رد نہیں کرتے. اور ماں باپ دعا کرے تو ان کی دعا کیسے رد ہو سکتی؟ ماں باپ اور ایسے وقت میں وہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے، انہیں جو مانگنا تھا وہ سب کچھ تمہارے لیے مانگ رہے ہو، ہمارے لیے. اب ان کی زندگی تم ہو، ان کی خوشیاں تم ہو، ان کی چاہت، ان کی تسکین تم ہو، ان کا جینا بھی تم ہو، ان کا مرنا بھی تم ہو، سب کچھ تم ہی تم ہو، تمہارے علاوہ کچھ نہیں. وہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے، وہ صرف تمہارے لیے مانگتے. اس لیے ماہ رمضان آ رہا ہے نا، تو ان کی قدر کریے، ان کی خدمت کریے، ان سے پیار کریے. تو میرے آقا نے فرمایا جس نے ماہ رمضان پایا اور اپنے والدین میں سے کسی کی خدمت نہ کی، اس کے لیے ہلاکت ہے. تو حضور کہتے ہیں میں نے کہا آمین. اور پھر تیسرے زینے پر چڑھا تو حضرت جبریل نے دعا کی کہ یا رسول اللہ، کہ جب آپ کا نام کسی کے سامنے ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے تو اس کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے. تو میں نے کہا جب بھی میرے آقا علیہ السلام کا نام آئے تو اس پر آپ درود شریف پڑھنے کی ضرور کوشش کریں، یا کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم تو ضرور کہیں. میرے آقا نے فرمایا کل قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا، کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا. اس لیے آپ کثرت سے درود پاک پڑھیے. ماہ رمضان میں تلاوت قرآن کریے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت قرآن کے لیے جبریل امین کو بلاتے تھے اور قرآن کا دور کرتے تھے. خود بھی حضور قرآن سناتے تھے اور جبریل امین سے قرآن سنتے تھے. ایک آخری بات بتا کر اپنی گفتگو تمام کروں گا. یہ مہینہ غمخواری کا بھی ہے، یعنی لوگوں کی مدد کرنے کا بھی ہے. اللہ نے اگر آپ کو مان دیا ہے، دولت دی ہے، تو ماہ رمضان تو دور کی بات ہے، ماہ رمضان سے پہلے ہی آپ جو ہے اپنے غریب مسلمان رشتہ داروں میں یا آپ کے اڑوس پڑوس میں جو بھی ضرورت مند ہے، اناج کی شکل ہو، پیسے کی شکل ہو، جس طرح بھی ممکن ہو آپ ان کی خدمت کریں. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان المسلمون اذا دخل رمضان فاکفوا علی تلاوت القرآن فاکفوا علی الصیام وتلاوت القرآن فقرؤوها او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَخْرَجُوا کہ اور نکالتے تھے. کیا نکالتے تھے؟ زکات اموالہم، اپنے مالوں کی زکات، تقویۃ للضعیف والمساکین. اللہ حضرت انس کہتے ہیں ہم مسلمان یعنی صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ جب ماہ رمضان آنے والا ہوتا تھا ماہ شعبان کے اخیر میں، تو ہم اسی وقت ماہ شعبان میں ہی ہم جو ہے قرآن کی طرف جھک پڑتے تھے اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور اپنے مالوں کی زکات نکال لیتے تھے، تاکہ یہ مال جو ہے زکات کے مال وہ کمزوروں کے لیے اور مسکینوں کے لیے جو ہے وہ تقویت کا سامان بن سکے. اور تقویت کے ذریعے کس طور پر ہم ان کو اناج دے دے، پیسے دے دے، تاکہ وہ ہماری طرح افطاری بنا سکے، وہ ہماری طرح سحری کر سکے، وہ کسی کے محتاجگی میں نہ رہے. آج ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم زکات آخری عشرے میں نکالیں گے. یقیناً اپنی جگہ وہ ٹھیک ہے، مسلم ہے، لیکن جب انسان ضرورت مند ہو اس وقت جب انسان دیتا ہے نا تو اس سے کہیں زیادہ ثواب اللہ اس وقت عطا کرتا ہے. آپ کو معلوم ہے جب سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے، لیکن یہی سنت ایسی ہے جس میں اللہ واجب سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. اسی طرح یقیناً ماہ رمضان میں زکات نکالو گے اللہ ایک کے بدلے میں 70 دے گا، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس وقت جس کو دے رہے ہو بھوکا ہو. اور اگر رمضان سے پہلے نکال دو گے اور بھوکے کو دے دو گے تو اللہ 70 سے کہیں زیادہ تمہیں عطا فرما دے گا. اس لیے غریبوں کا حق ادا کرو، مسکینوں کو کھلاؤ. اور کبھی یہ یاد رکھنا میرے آقا نے فرمایا ایک کھجور کے ذریعے سے بھی ہو سکے تو لوگوں کو افطاری کراؤ. جس طرح وہ روزہ رکھا ہے اور روزہ رکھنے کا ثواب اللہ اس کو عطا کرتا ہے، اللہ تمہیں کھلانے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا. اس لیے آپ غریبوں کو کھلانے کی کوشش بھی کریں. اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اور دوران گفتگو کسی طرح کی کوئی غلطی یا خطا واقع ہو گئے تو اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں معاف فرمائے. اگر پہلے وقت ملا ہوتا تو اور لمبی تقریر کرتا، لیکن 12 بج گئے، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.